بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے ساحل پر ان نیک بزرگ کے ساتھ ہو لیے اور یوشع بن نون بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ اچانک دریا کے وسط میں ایک کشتی چلی ہوئی نظر آئی۔ ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کشتی دریا کے کنارے کے قریب پہنچی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے ان سے ان کی ارادہ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے ان بزرگ کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ وہ لوگ ان کو ہمیشہ دریا کے کنارے پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ ان بزرگ نے ان سے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تم جا رہے ہو ہمیں بھی اپنی ہمراہ سوار کر لو، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے اجرت نہیں ہے۔ کشتی والوں نے کہا، خوش آمدید، آپ نیک و صالح آدمی ہیں، تشریف لائیے۔ چنانچہ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع اس کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے ان کا خوب اکرام و احترام کیا اور انہیں مرحبا کہا اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ کشتی ان کو لے کر چلنے لگی۔ جب کشتی کسی شہر کی بندرگاہ پر ٹہلنے کے لیے قریب پہنچی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی طرف سے ایک عجیب کارروائی دیکھی کہ انہوں نے اس کشتی سے ایک کلاڑی لی اور کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود پر قابو نہ پا سکے۔ ان بزرگ نے کشتی کا جو حشر کیا اس پر ان کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس حرکت کو کشتی والوں کے ساتھ بدسلوکی کی خیال کر رہے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بلا اجرت اپنی کشتی میں سوار کیا اور پھر غائب درجہ ہمارا اکرام بھی کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی کو پکڑ کے توڑ پھوڑ دیا تاکہ کشتی والے دریا میں ڈوب جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی باری یعنی خطرہ کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات فوراً یاد آ گئی، یعنی یہ وعدہ کہ جو افعال بھی ان سے صادر ہوں گے ان کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان بزرگ کی اس فعل پر تعجب ضرور ہوا کیونکہ یہ فعل قبیح ان کے علم کے مطابق بظاہر صحیح نہیں تھا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اظہار افسوس کرتے ہوئے ان بزرگ سے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امر عسرا، مجھ کو یاد نہ رہا تھا سو آپ میرے بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ جو ہی وہ کشتی منزل مقصود پر جا کر رکی وہ بزرگ اس سے اترے اور شہر کے اندر چلنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بزرگ پہلے سے بھی زیادہ کوئی تعجب انگیز اقدام کے لیے تیار ہو رہے ہوں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال سے واقف نہیں تھے اور اس ڈر سے کہ کہیں ان پر بے صبری کا الزام نہ لگا دیا جائے یا ان بزرگ کی کوئی شرط نہ ٹوٹ جائے، موسیٰ علیہ السلام ان سے بحث کرنے سے بھی ڈر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں تم سے حقیقت حال ذکر نہ کر دوں تم مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اس شہر کے اطراف میں اور اس کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بزرگ ایک لڑکے کے پاس گئے جو راستے میں کھیل رہا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو دباتے رہے حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت گھبرائے اور دہشت زدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہیبتناک منظر ناقابل برداشت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے سامنے قتل کی ایک بھیانک صورت دیکھی تو انہوں نے اس عبد صالح کی طرف بنظر تعجب دیکھا اور بڑے غضبناک اور ناراضگی کی حالت میں کہا، اس بیچارے لڑکے نے کیا گناہ کیا تھا جس کے پاداش میں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بے جا حرکت کی۔
ان بزرگ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس عمل پر بڑی حیرت ہوئی، جن کے پیچھے محض علمی استفادہ کے لیے چلے تھے، مگر تاحال کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ملی، بلکہ یہ بزرگ ایسے ایسے عجیب کام دکھا رہے تھے جن کی اجازت شریعت موسوی نہیں دیتی۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ نیک بزرگ اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے اور ایک سفر طے کرنے کے بعد دوسرے شہر پہنچے۔ وہ دونوں بہت تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس شہر کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر کسی نے بھی ان کو نہیں پوچھا۔ جس سے بھی ضیافت کا کہتے، وہ یہی جواب دیتا کہ ہم لوگ پردیسیوں کو اجرت کے ساتھ ہی کھانا دیتے ہیں۔ جس کو بھی ضیافت کے لیے کہتے تو یہی جواب ملتا کہ ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بہت تھک گئے تو موسیٰ اور ان کے خادم کسی گھر کی ایک دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تاکہ وہ بھی سفر کی مشقت کو دور کر سکے اور آرام کر سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب چیز دیکھی جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بزرگ قریب ایک پرانی دیوار جو گرنے ہی والی تھی، اس کی کھوکھلی اینٹیں نکال رہے ہیں اور راستے سے مٹی جمع کر کے اس کا گارا بنا کر اینٹوں کو اپنی جگہ دوبارہ مضبوطی کے ساتھ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار دوبارہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مگر کسی سے اس کام کی مزدوری نہیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بزرگ اپنے اس کام کی مزدوری لے لیتے تو اس سے شہر والوں سے کھانا خریدا جا سکتا تھا جو مسافروں کو اجرت پر ہی کھانا دیتے ہیں۔ جو ہی وہ بزرگ اپنے کام سے فارغ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ یہ دیوار پہلے منہدم ہونے کو تھی، آپ نے اس کی مرمت کر دی، آپ نے دیوار کے مالک سے اپنے کام کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ بزرگ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ میں نے اس معاہدے سے تجاوز کیا ہے جو میرے اور شیخ کے درمیان ہوا تھا، جب تک وہ خود ذکر نہیں کر دیں گے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو شیخ سے فراق کا یقین ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکے تھے اور اپنے زبان کو کلام سے نہیں روک سکے تھے اور ان بزرگ کی شرط کی پاسداری نہ کر سکے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا کہتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنے میں مشقت ہوئی، میں سوال کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا، نہ ہی اپنے زبان کو قابو کر سکا، اور نہ میں ان افعال کو دیکھ کر صبر کر سکا جو آپ سے صادر ہوئے۔ مگر شیخ نے بڑے نرم انداز میں کہا، افسوس نہ کیجیے اور غم بھی نہ کیجیے، میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت سے آگاہ کروں گا جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اشتیاق فرحت سے کہا، آپ ضرور مجھے ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیجیے، میں اس کا بہت مشتاق ہوں۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ چلو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں تاکہ میں ان کاموں کی وضاحت کر دوں جن کی حقیقت تم سے مخفی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عبد صالح سے سوال کیا اور ان سے پوچھا، اس کشتی کا کیا معاملہ تھا؟ عبد صالح نے جواب دیا، اصل میں وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو اس دریا میں کام کرتے تھے، اور وہ لوگ قلیل سامان تجارت میں بھی باہم شریک تھے اور ایک دوسری تجارت سے اس کا تبادلہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے دوسرے
دوسرا سامان شہروں سے حاصل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب کشتی والے اتنے فقر و افلاس کا شکار تھے، انہوں نے ہمارا اکرام بھی کیا اور ہماری ضیافت میں اپنی جانیں لگا دی، تو پھر آپ نے ان کی کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ بزرگ نے کہا، میں نے دراصل اس کشتی کو عیبدار کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ کشتی جس شہر میں جا کر رکی تھی، اس شہر کا بادشاہ بڑا جابر و ظالم تھا۔ وہ اپنے کارندوں کو ان جگہوں پر بیچتا تھا جہاں کشتیاں آ کر ٹھہرتی تھی، پھر وہ کارندے ان کشتیوں کو غصب کر لیا کرتے تھے جو اچھی حالت میں ہوتی۔ وہ اپنے زور اور طاقت سے ایسی کشتیاں چھین لیا کرتے تھے، مگر جو کشتیاں عیبدار ہوتی یا خراب قسم کی ہوتی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کو غصب نہ کر سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حقیقت کھلی اور ایک ایسے علم کا معجزہ ظاہر ہوا جو ان کے خیال سے بھی بالاتر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ سے ہنستے ہوئے کہنے لگے، اچھا، اس لیے آپ نے اس کشتی کو عیبدار کیا اور توڑا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کی مسکین مالکوں سے ان کی کشتی غصب نہ کر سکے۔ عبد صالح نے کہا، ہاں، اسی لیے میں نے ایسا کیا تاکہ وہ کشتی ظالم بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے اور کشتی کے مالکان بعد میں کشتی کی مرمت وغیرہ کر کے اس کے ذریعے معاش حاصل کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کشتی والوں کا خیال آیا کہ وہ لوگ کشتی کے نقصان کی وجہ سے ضرور ناراض و غضبناک ہوئے ہوں گے، لیکن اگر ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس امر کی حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ بھی ضرور خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ ہر مصیبت کے اندر کشادہ حالی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا، آپ نے جو ایک کمسن بچے کو مار ڈالا تھا اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اصل میں اس بچے کے ماں باپ ایماندار تھے اور یہ خود سرکش گمراہ کافر تھا، فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ماں باپ کو راحت دی اور ان کو معصیت کی شر سے بچایا، لیکن وہ ماں باپ اپنے گمراہ بیٹے کی موت کی نعمت کو اس کی سخت موت کے سبب سے ہی محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ بعض چیزیں بظاہر بری معلوم ہوتی ہیں مگر در حقیقت ان میں خیر مخفی ہوتی ہے۔ ان بزرگ نے اس کے بعد کہا، ہاں، اسی لیے میں نے ایسا کیا اور ہمیں منظور ہوا کہ بجائے اس کے پروردگار عالم ان کو ایسے اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے رحمت سے نوازتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عبد صالح سے پوچھا، اچھا، اس دیوار کا کیا قضیہ تھا جسے آپ نے کھڑا کیا اور کسی سے اس کام کی اجرت بھی نہیں لی؟ ان بزرگ نے جواب دیا، وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا۔ ان کے والد نے وفات سے قبل اس کو چھپا دیا تھا اور ان کا باپ ایک نیک صالح اور متقی آدمی تھا، اس لیے آپ کے رب نے اپنے مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور اپنا دفینہ نکال لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار سے کرتے ہوئے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس خزانے کے ضائع ہونے کے خوف سے اس دیوار کو درست کر کے دوبارہ کھڑا کیا؟ بزرگ نے جواب میں کہا، ہاں، اسی لیے میں نے وہ دیوار جو گرنے ہی کو تھی مرمت کر کے دوبارہ کھڑی کر دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور کسی لاابالی کے ہاتھ نہ لگے، اور جب یہ یتیم بچے جوان ہوں تو خود اپنے معاش کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معجزات کا ظہور ہوا اور اس مخفی علم کے حقائق آشکارا ہوئے جو اس نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو علم ان سے مخفی تھا وہ ان عبد صالح کے لیے بالکل واضح تھا، اور جو چیز ان کی آنکھوں سے مستور تھی وہ ان بزرگ کے سامنے بالکل مکشوف اور کھلی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھانے چاہے تو ان کو اس کے لیے چن لیا۔